السلام علیکم معزز سامعین، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور ویڈیو جس میں ہم تاریخی احمقوں کا ذکر کریں گے۔ معزز سامعین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف کتاب الحمقہ کا تذکرہ کریں گے۔ اس میں حماقت کی تعریف، احمق اور اس کی صفات، احمق کی نشانیاں اور حماقت کیوں سرزد ہوتی ہے۔ معزز سامعین، اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں کہ احمقوں پر طنز و مزاح کرنا، بلکہ احمقوں کے انداز کو پہچان کر ان کی حماقت سے بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مغفلین کا تذکرہ ایک ہوشیار شخص کو اسباب غفلت سے بچنے پر ابھارتا ہے۔ دوستو، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ احمقوں اور مغفلین کی شکایات کا تذکرہ صرف ہنسی کا موجب ہے تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد یاد رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو جھوٹی بات سناتا ہے تاکہ وہ ہنسیں، اور ایسا انسان کے لیے جائز نہیں ہے اور بعض اوقات ایسی بات کہے جس کا مقصد لوگوں کو ہنسانا ہو۔ مسلم شریف کی ایک حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے کے لیے باتیں کرتا تھا، اور ہنسی اور مذاق اس شخص کے لیے مکروہ ہے جو لوگوں کو ہنسانا اپنی ہمیشہ عادت بنا لے، اس لیے تھوڑا بہت ہنسنا مذموم نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہنستے تھے، لیکن وہ خود فرماتے ہیں زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کرتا ہے۔ دوستو، اب ہم آتے ہیں اصل مقصد کی طرف۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ دو صفات احمق کی کبھی تبدیل نہیں ہوتی: جواب دینے میں جلدی کرنا اور بار بار ادھر ادھر دیکھنا۔ پیارے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، احمق کو بھائی نہ بناؤ، وہ تم پر اشارہ کرے گا اور اپنی کوشش کر کے غلطی کرے گا۔ وہ کبھی چاہے گا آپ کو فائدہ پہنچائے تو نقصان پہنچائے گا۔ اس کا چپ رہنا اس کے بولنے سے بہتر ہے، اس کی دوری قربت سے بہتر ہے، اس کی موت اس کے زندہ رہنے سے بہتر ہے۔ پیارے دوستو، اسی طرح ہم آپ کو کچھ احمقوں کا تذکرہ سنائیں گے جو تاریخ کے پنوں میں ابھی تک قلم بند ہیں۔ ابو منصور سوالبی نے اپنی کتاب غر النوادر میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جوہا، جو ایک مشہور احمق تھا، اس کو ہوا سے تکلیف ہوئی تو اس نے کہا، تجھے تو تیرے مانجنے کے مطابق صرف سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے پہچانا تھا۔ ایک مرتبہ اس کا پڑوسی مر گیا، اس نے گورکن بلایا تو گورکن نے کہا، میں 5 درہم میں قبر کھودوں گا، لیکن اجرت پر ان دونوں کی تلخ کلامی ہوئی۔ وہ بازار گیا اور شہتیر لے آیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا ہے تو اس نے کہا، یہ 2 درہم کی ہے، ہم اپنا مردہ اس پر لٹکا دیں گے اور عیسائیوں کی طرح صلیب کریں گے۔ 3 درہم کا فائدہ بھی ہوگا اور قبر کے بھیجنے سے بھی بچے گا اور منکر نکیر کے سوالوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ایک دن وہ لوگوں کے پاس گزرا، اس کی آستین میں آڑو تھے۔ اس نے کہا، جو مجھے بتائے گا کہ میری آستین میں کیا ہے تو میں اسے سب سے بڑا آڑو دوں گا۔ لوگوں نے کہا، آڑو ہیں؟ تو اس نے حیران ہو کر کہا، یہ راز جس نے تمہیں بتایا ہے وہ زانیہ کا بیٹا ہے۔ یعنی وہ جواب پر حیران ہوا۔ ضرب المثل بننے والے احمقوں میں سے ایک احمق مزبط بھی ہے۔ اس کو کہا گیا کہ فلاں گورکن مر گیا ہے تو اس نے کہا، اللہ اسے دور کرے، جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک والی مزبط احمق پر غضبناک ہوا اور نائی کو حکم دیا، اس کی داڑھی کاٹ لو۔ تو نائی نے اسے کہا، جبڑے پھیلاؤ تاکہ میں تمہاری داڑھی آرام سے کاٹوں۔ تو اس نے کہا، تجھے میری داڑھی کاٹنے کو کہا گیا ہے، بانسری سکھانے کے لیے نہیں۔ پیارے دوستو، ایک احمق منصور احمد بن ابی حاتم کے پاس آیا، وہ سری کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر احمد نے کہا، آؤ یہ کمینوں کے سر ہیں، کھاؤ۔ تو اس نے کہا، اللہ برکت دے اور ہمیں اور آپ کو اہل جنت کے سر کھلائے۔ اسے مامون نے کہا کہ اے منصور، دجلہ پھیل رہا ہے، کوئی مشورہ دو۔ تو اس نے کہا، 100 سکے مزدوری پر دے کر ان مزدوروں کو کہو پانی نکال نکال کر راستے پر پھیلائیں، پانی کم ہو جائے گا۔ تو مامون نے کہا، میں تمہاری فراست پر حیران ہوں۔ جاہز کہتے ہیں کہ میں ایک بچوں کو پڑھانے والے کے پاس سے گزرا، وہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، تیرے بچے کہاں ہیں؟
اس نے کہا مار پیٹ کر رہے تھے تو میں نے انہیں باہر بھیج دیا، کہا میں انہیں دیکھوں تو اس نے کہا خیال رکھنا ایسے نہ وہ تمہیں میں سمجھ کر پیٹ نہ لے۔ دوستو ایک اور استاد کے پاس دو لڑکے آئے، ایک لڑکے نے کہا اس نے میرا کان چبایا ہے، دوسرا بولا نہیں استاد جی اس نے اپنا کان خود چبایا ہے۔ تو استاد غصے میں بولا پاگل یہ کوئی اونٹ ہے جو اپنا کان خود چبائے گا۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی ہماری تاریخی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز تسلسل کے ساتھ ملتی رہیں، اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔